لیکن حمزہ میں آپ کو جو بک کہہ رہا ہوں نا، سیرت النبی کے اوپر شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی، جی جی یہ وہ کتاب ہے جو میں نے پڑھی تھی تو مجھے تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہوئی تھی کہ سیرت کی کتنی طاقت ہے۔ 18 سال سے جو زائد عمر کے بچے ہیں ان کو سیرت نبوی صرف اور صرف قرآن پاک سے ڈرائیو کر کے دیں آپ نے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کے پیچھے ایک شان نزول ہے کہ فاتحہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، وہ شان نزول ایکسپلور کرتے ہیں آپ تو آپ کو ہر وہ موقع محل نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ سورت جب اتری تو آقا علیہ السلام کی زندگی کا کون سا فیز تھا، یہ کون سا فیز تھا، یہ کون سا فیز تھا۔ سورہ نجم سے شروع کیجیے گا کیونکہ سورہ نجم میں پہلی وحی کا ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب جاوید احمد گامدی صاحب سے میرے اتنے نظریاتی اختلافات ہیں کہ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں ان سے دوستی کر لوں، ان سے رابطے میں آ جاؤں اور ان سے بالکل فرینکلی اوور فون ڈسکس کیا کروں کہ گامدی صاحب اتنے خوبصورت آدمی ہیں آپ، اللہ آپ کو زندگی دے، میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے آپ سے، لیکن میں میرے ساتھ ڈسکس کریں کئی ایسی چیزیں جو بالکل 180 ڈگری کے ڈفرنس پہ ہے میری آپ کے ساتھ، کیا ہم اس کو دوستوں کی طرح ڈسکس کر سکتے ہیں؟ حمید الدین فرائی صاحب شاہ زیب وہ شخص ہیں جو 1450 سال اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ کسی پہ ان لاک نہیں کیا وہ حمید الدین فرائی صاحب پہ کیا ہے۔ پوری 1450 سال کی مسلمان ہسٹری میں ایک حمید الدین فرائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوڈ ان لاک کیا کہ قرآن پاک کی ترتیب کس فارمولا پہ بنی ہے۔ یہ شان نزول آپ گوگل پہ جا کے سٹارٹ کریں گے اور کہیں سے نہیں، آپ کو شان نزول کی کتب ملنا شروع ہو جائیں گی، وہ شان نزول کی کتب کہیں کہیں سے ایک کوئی بھی نہیں اٹھانی، 2 3 4 کو پیرل کو پڑھنا شروع ہو جائیں گے کہ فاتحہ کب نازل ہوئی، سورہ بقرہ کتنی قسطوں میں کتنے وقت میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی کئی آیات بہت سالوں کے بعد کمپلیٹ ہوئی، سورہ احزاب کی آیات اتنی ساری تھیں کہ سو مچ سو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ احزاب پوری ان لوگوں نے ڈالی نہیں۔ اتنے کرٹیکل معاملات آپ کو شان نزول سے رائز ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی، یہ کیسی باتیں چل رہی ہیں حدیث کی کتاب سر، آپ وہ اس بات وقت۔ سمجھ گئے تھے انہوں نے لمبی زندگی کہا تھا تو میں نے میننگ فل لکھ دیا تھا۔ جی جی میں سمجھ گیا، مجھے ہلکی سی اسمائل نظر آ گئی تھی آپ کی۔ مجھے سمجھ آ گئی۔ اچھا سر، ایک اور میں نے کہنا تھا کہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا جو آپ نے اور میں نے کی تھی، اس میں کچھ سوال، کافی زیادہ سوال ریز ہوئے تھے اور میرے پاس بہت زیادہ سوال آئے تھے جو کہ تھوڑے سے، ایک تو جو کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں صرف آرگیومنٹ کے لیے، لیکن کچھ لوگ کے جینولی جو کوشچنس تھے نا وہ بچوں کے لحاظ سے، کیونکہ زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے میری آڈینس میں ابو اور امی دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر امیاں ہوتی ہیں جو کہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز، تو ان کے یہی سوال تھے، ان کے کچھ سیرہ کے حساب سے سوال تھے کہ بچوں کو سیرہ کہاں سے سیکھنی چاہیے یا کس طریقے سے، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے تو سیرہ وہاں سے، میں نے جو اسلام 360 ہے نا ان کا یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، میں وہاں سے سیکھ رہا تھا جب میں چھوٹا تھا، تو میں نے آپ سے ایک ریکمنڈیشن لینی تھی کہ انشاءاللہ اگر آگے جا کے آپ اور میں واپس ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر بھی کیا ریکمینڈ کریں گے اور ابھی آپ کیا ریکمینڈ کر سکتے ہیں ان بچوں کو جو بہت چھوٹے، جیسے 8 10 سال کے، لیکن اسلام کا ان کو مطلب جو ہے نا کافی زیادہ گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ اچھا دیکھیں، میں نے جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں نا وہ اچھی عمر میں پڑھ لی تھیں، ورنہ اب میں وہ نہ پڑھتا۔ اچھا مطلب سمجھیے گا آپ کتنی سٹرینج بات بتانے لگا ہوں میں آپ، جس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کتابیں غلط ہیں میں پڑھ لیتا تھا، بعد میں مجھے پتا چلنا شروع ہوا کہ جو میں کتابیں پڑھ رہا ہوں وہ تو کتابیں غلط ہیں، لیکن بچوں کے لیے وہ کتابیں ٹھیک ہیں۔ سلمان ندوی کی کتاب ہے سیرت النبی نبوی پہ، وہ سلمان ندوی نے تو خیر کمپلیٹ کی ہے، یہ ریلیٹیوز تھے۔ اب میں آپ کو جو کتاب کا کہہ رہا ہوں نا وہ آپ نے اس صورت میں پڑھنی ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کے بچے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی اس سینس میں کہ یعنی اب دیکھیں کتنی کریزی بات ہے، اب جب میں وہ کتاب کو اینالائز کرتا ہوں نا ایک محقق کی نظر سے تو مجھے وہ کتاب غلط نظر آتی ہے۔ غلط مطلب کہ اس میں کچھ ایسی گفتگو ہے جو حقیقت سے دور ہے، اور اس لیے وہ پھر ڈر لگتا ہے کہ بھائی میں یہ ریکمنڈ تو کرا رہا ہوں
کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہوں گے وہ کہیں گے یار دریاب ہاشمی نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ لوگوں کے اور بھی سوال ہیں اور زیادہ جو ہے نا ہم لوگ کر نہیں سکتے، پوڈ کاسٹ کے اندر انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن چھوٹا سا ایک بتا دیں کہ کیا بچوں کے لیے ایسا ایک کیا چیز بننی چاہیے، کوئی ویڈیوز ایسی پلے لسٹ بن جائے یا کچھ ایسا بن جائے کہ بچے بڑے بھی ہوں تو یہ نہ کہیں کہ بھائی کیا سکھا دیا تھا. جی 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 نہیں دیکھیں، مولانا شبلی نعمانی ایک بڑے خوبصورت آدمی تھے. مولانا شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی، کیونکہ شبلی نعمانی کا انتقال ہو چکا تھا تو باقی ساری زیادہ تر کتاب جو ہے وہ، یعنی یہ ان دونوں کی نے مل کے اس کتاب کو تشکیل دیا سیرت نبوی کے نام سے، سیرت النبی کے نام سے. میں نے بچپن میں یہ کتاب پڑھی تھی اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، لیکن بچپن میں جب آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں کو عقیدت کی نظر کر دیتے ہیں کہ عقیدت میں لکھی ہوئی کئی چیزیں محبت میں ایگزیجریشن کی صورت میں چلی جاتی. پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور ایک سرٹن ایج میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو تنقید کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں ایسا مٹیریل تو نہیں جو میرے اب اس وقت کی عقل و شعور کے میٹر پہ پورا نہیں اترتا، تو بہت سی کتابیں آپ رد کرنا شروع کر دیتے. اب مثال کے طور پہ امام غزالی ایک بہت بڑا نام ہے اسلامک ہسٹری میں. امام غزالی نے ریفریش کیا تھا اسلامک تھاٹ کو، ریفریش. بہت سے بت توڑے تھے اپنے وقت میں. اب یہ شبلی نعمانی اس کلین سے، اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جس کلین سے حمید الدین فراہی صاحب تعلق رکھتے ہیں، جو جاوید احمد غامدی صاحب کے مینٹور ہیں. اب یہ بڑے کریزی کلین ہے. اب جاوید احمد غامدی صاحب سے میرے اتنے نظریاتی اختلافات ہیں کہ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں ان سے دوستی کر لوں، ان سے رابطے میں آ جاؤں اور ان سے بالکل فرینکلی اوور فون ڈسکس کیا کروں کہ غامدی صاحب اتنے خوبصورت آدمی ہیں آپ، اللہ آپ کو زندگی دے، میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے آپ سے. لیکن میرے ساتھ ڈسکس کریں کئی ایسی چیزیں جو بالکل 180 ڈگری کے ڈفرنس پہ ہیں میری آپ کے ساتھ. کیا ہم اس کو دوستوں کی طرح ڈسکس کر سکتے ہیں؟ جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن. نہ آپ مجھے کنونس کریں نہ میں آپ کو کروں. میں آپ کے نقطہ نظر کو مزید الیبوریشن چاہتا ہوں اس کی کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہوئے اتنی بڑی، اتنی بلند عمارت کھڑی کر دیتے ہیں پوری مسلم امت کے پیرالل میں. پوری امت ایک طرف کھڑی ہے اور ایک غامدی صاحب کا سکول جو امین احسن اصلاحی صاحب کا سکول ہے، جو حمید الدین فرائی صاحب کا سکول ہے، وہ ایک طرف کھڑا. 3 لوگ ہیں ٹوٹل، ان کے پیچھے کوئی اور چین نہیں ہے. باقی پوری امت مسلمہ کے پیچھے چین ہے، پوری کی پوری چین اسٹیبلش ہے 1400 سال کی. غامدی صاحب کے پیچھے 3 لوگ ہیں، غامدی صاحب ہمسیلف، امین احسن اصلاحی اور حمید الدین فرائی صاحب. دیٹ از اٹ. یہ 3 لوگ پوری امت مسلمہ کے برابر میں اپنا ایک فلسفہ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب وہ جو فرائی صاحب ہیں، جو 3 لوگوں میں سے ایک ہیں، وہ شبلی نعمانی صاحب کے کزن بھی لگتے ہیں. اب شبلی نعمانی صاحب کی کتاب میں آپ کو ریکمنڈ کرنے لگا ہوں، سیرت النبی نبی. جی 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 بہت بچوں کے لیے، بہت چھوٹے بچوں کے لیے بہت سی چھوٹی چھوٹی پڑھنے والی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن حمزہ میں آپ کو جو بک کہہ رہا ہوں نا، سیرت النبی کے اوپر شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی، جی جی یہ وہ کتاب ہے جو میں نے پڑھی تھی تو مجھے تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہوئی تھی کہ سیرت کی کتنی طاقت ہے، سیرت کی کتنا امپیکٹ ہے. اس لیے یہ کتاب 18 سال سے کم عمر کے بچے یہ پڑھ سکتے ہیں. 18 سال تک کی عمر کے بچے. 18 سے اوپر جب آپ آتے ہیں، جیسے آپ 18 سال کی عمر سے اوپر آنا شروع ہوتے ہیں، تب آپ کے سامنے
اتنا بڑا علم کا ذخیرہ اتنا سا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جاگ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے آپ کی، خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں. جی جی، حمید الدین فرائی صاحب کی بہت خدمات ہیں. حمید الدین فرائی صاحب شاہ زیب وہ شخص ہیں جو 1450 سال اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ کسی پہ ان لاک نہیں کیا وہ حمید الدین فرائی صاحب پہ کیا ہے. پوری 1450 سال کی مسلمان ہسٹری میں ایک حمید الدین فرائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوڈ ان لاک کیا کہ قرآن پاک کی ترتیب کس فارمولا پہ بنی ہے. یہ صرف فرائی صاحب ڈی کوڈ کر سکے ہیں قرآن پاک کو، کہ یہ سورہ فاتحہ پہلے کیوں آئی ہے، سورہ بقرہ بعد میں کیوں آئی ہے، سورہ آل عمران کیوں. یہ وہ سیکوینس کہ کون کون سی سورت کیسے کیسے پلیس ہوئی ہے قرآن میں، یہ صرف فرائی صاحب کر سکیں. Yes, he did influence Dr. Israr, but then later on Dr. Israr established takfir of Amin Ahsan Islahi and فرائی صاحب. باقاعدہ ان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا ڈاکٹر اسرار نے اس کے بعد. اچھا، 18 سال سے جو زیادہ عمر کے بچے ہیں، جی 18 سال سے جو زائد عمر کے بچے ہیں، ان کو سیرت نبوی صرف اور صرف قرآن پاک سے ڈرائیو کر کے دینی آپ نے. قرآن پاک کی ہر سورت کے پیچھے ایک شان نزول ہے کہ فاتحہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی. وہ شان نزول ایکسپلور کرتے ہیں آپ تو آپ کو ہر وہ موقع محل نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ سورت جب اتری تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کون سا فیز تھا، یہ کون سا فیز تھا، یہ کون سا فیز تھا. سورہ نجم سے شروع کیجیے گا کیونکہ سورہ نجم میں پہلی وحی کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن پاک سے سیرت النبوی ڈرائیو کرنا از دی اونلی ٹرو سورس آف سیرت النبوی، جس میں کسی قسم کی ایگزیجریشن شامل نہیں ہے. اب وہ کیسے کرنی ہے؟ یہ ایک سفر ہے. احادیث کی کتب سے آپ کو نیچرلی لگاؤ ہو جائے گا جب آپ قرآن پاک کی صرف شان نزول، قرآن پاک پڑھنے کی پورے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، آپ وہ آہستہ آہستہ اپنے سیکوینس سے پڑھتے جائیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. شان نزول کے کون سی صورت کس وقت نازل ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ شان نزول آپ گوگل پہ جا کے سٹارٹ کریں گے اور کہیں سے نہیں. آپ کو شان نزول کی کتب ملنا شروع ہو جائیں گی. وہ شان نزول کی کتب کہیں کہیں سے ایک کوئی بھی نہیں اٹھانی، 2 3 4 کو پیرل کو پڑھنا شروع ہو جائیں گے کہ فاتحہ کب نازل ہوئی، سورہ بقرہ کتنی قسطوں میں کتنے وقت میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی کئی آیات بہت بہت سالوں کے بعد کمپلیٹ ہوئی. سورہ احزاب کی آیات اتنی ساری تھی کہ سو مچ سو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ احزاب پوری ان لوگوں نے ڈالی ہی نہیں. اتنے کرٹیکل معاملات آپ کو شان نزول سے ارائز ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں یہ کیسی باتیں چل رہی ہیں حدیث کی کتاب. اس وقت پھر آپ سیرت النبوی کو شان نزول کے اوپر سیکوینس ڈالتے رہیں گے کہ اوکے 40 سال کی عمر میں پہلی سورت نازل ہو رہی ہے اور 63 میں سورہ توبہ اپنی آخری سورت نازل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. سورہ برات اور سورہ توبہ جو یہ وہ سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں آتی، وہ آخری سورت نازل ہو گئی ہے. تو یہ 23 years آف دا پروفٹس لائف پورے کور ہو جاتے ہیں جب آپ شان نزول اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ شان جی جی نزول از دی ایکچوئل سورس آف 23 years آف لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ what it would do to you, it would translate the قرآن for you کہ یہ قرآن کا شان نزول اتنا خوبصورت انداز میں کیسے ہوا، کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی اس میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پروفٹ ہوڈ کے کون کون سے فیزز میں ان صورتوں کو کس کس طرح سے لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہ پوری سیرت آپ کے سامنے کھل جائے گی. کیا خوبصورت بات کی ہے. سعدی کی تفسیر، سعدی کی شاعری پڑھیں آپ.
anyway, but یہ میں آپ کو وہ ٹرک بتا رہا ہوں, یہ کوڈ بتا رہا ہوں میں آپ, سمجھ رہے ہیں آپ حمزہ؟ جی جی 18 سال کے بعد آپ کے پاس بچپنے کا کوئی آثار نہیں ہے. 18 سال کے بعد کا کوشچن علی مرزا نے پوچھا کہ آفٹر 18 سیرت النبی کیسے کرنی ہے, تو شان نزول از دا کی ٹو انلاک دی ایکچوئل سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ ول ٹیک یو آن اے رائڈ کہ جہاں پہ سیرت بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور سورت بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, قرآن کا نزول بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے. یو ول گو, دو حاشیوں میں آ جائیں گے آپ, قرآن اور سیرت دونوں کے حاشیوں میں آپ آ جائیں گے. اتنا خوبصورت سفر ہے یہ پھر آپ کا, جو ختم ہی نہیں ہوگا, یہ ساری عمر ختم نہیں ہوگا, یہ اتنا زبردست سفر ہے. جی سر, بہت بہت شکریہ سر. یہ میں نے نا ڈاؤن لوڈ کر لیا, اس کی 7 والیومز ہے, تو میں یہاں نا شیئر کر دوں گا وسیلہ کے گروپ میں بھی انشاءاللہ. جی 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 کریں, اور یہ ایک نہیں 2-3 طریقوں سے دیکھنا ہے آپ نے. جی جی جہاں جہاں کوئنسائڈ ہو رہی ہے نا سارے, دیکھیں تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ہر جگہ سے حقائق کلیکٹ کرنے. شان نزول پہ بہت بڑی بحث ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ سورت تب نازل ہوئی, یہ آیت تب نازل ہوئی, کوئی کہتا نہیں تب نازل ہوئی. یہ پھر اپنے اپنے ریفرنسز سے بتاتے ہیں کب کب نازل ہوئی. تو جہاں جہاں کامن گراؤنڈز ہوں گے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ کبھی امکان یہ ہے کہ یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی. پھر اس سے ریلیٹڈ حدیثیں آپ کے اوپر نیچرلی کھلتی جائیں گی, تو آپ کو سیرت مبارکہ نمایاں ہوتی نظر آئے گی.